बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। देखें, चाय मैंने बड़े सलीके से पी है, कोई सुर की आवाज़ नहीं निकाली। ये इश्तिहार में आए या कोई कहे तब भी ये आवाज़ नहीं निकालनी चाहिए। और लड़कियों को तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लड़कों को भी नहीं निकालनी चाहिए। चाहे तो सलीके से बिना आवाज़ के। अगर आपको इस माइक की वजह से आवाज़ आए तो मेरा कसूर नहीं, मैंने कोशिश की आवाज़ ना निकाली जाए। इसी तौर पे लड़कियों को चलते हुए माँ बाप को और उनकी दोस्तों को ज़रूर बताना चाहिए कि चलते हुए घसीटो नहीं बनना चाहिए। घसीटो माइयाँ होती हैं जो पाँव घसीट के चलती हैं। पढ़ी लिखी रीज़नेबल समझदार लड़कियों के चलने की आवाज़ टिक टिक तो आ सकती है, वो लंबी ऊंची हील आपने पहनी, ओके फ़ाइन। लेकिन अगर आप पाँव को घसीट के चलोगे तो ये तो बेटा जी बहुत बुरा है, इल मैनर्ड में से आएगा और लोग फिर आपके रंग बिरंगे नाम रखते हैं। अच्छा जनाब, अब आते हैं आज के पहले मैसेज की तरफ, और ये मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मौसूल हुआ है और तफसीली है, बड़ा मज़े का है। सर, मैं आपकी वीडियोस देखती रहती हूँ, ये मेरे दिल की आवाज़ हैं। मैं शादीशुदा हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ, दीनदार घराने से हूँ। मेरे शौहर बहुत अच्छे हैं, ख्याल रखने वाले, लेकिन अगर हमारे बीच कुछ ऊंच नीच हो जाए तो अपने घर वालों को फ़ौरन बता देते हैं, और इस बात से डरते हुए कि मुझसे कुछ गलत अल्फाज ना निकल जाएं, मैं बड़ों को इन्वॉल्व कर लूं, और जब वो घर वालों को पता चल जाता है तो वो सब मुझसे नाराज़ हो जाते हैं, और मैं और मेरे मियाँ मान जाते हैं, और बड़े कई माह तक नाराज़ रहते हैं। इवन फ़ोन पे बात करना भी वो पसंद नहीं करते, और मेरे माँ बाप तक भी शिकायत पहुंचा देते हैं। बात इतनी बड़ी नहीं होती, फिर मैं माफ़ी तलाफ़ी की तरफ आ जाती हूँ और पूरे ससुराल में मेरी इज़्ज़त का कबाड़ा हो जाता है, जिसे कहते हैं ना, कूंडा हो जाता है। और अब मैंने बोल दिया है अपनी मियाँ से कि मेरी बात कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। ये आप कोई मोगैम्बो थोड़ी है कि आपके कहने पे मियाँ डर जाएगा और बात लेके नहीं जाएगा। ये तो आदत है, बहुत बुरी आदत होती है, जिसमें इंसान खुद जिम्मेदारी नहीं लेता, फ़ौरन आगे चला जाता है। मैंने उनसे कहा है कि बात जो भी हो, कम हो ज़्यादा हो, बढ़े या ना बढ़े, हमको अपने कमरे में इस बात को रखना है। मेरी रहनुमाई करें कि मैं किस तरह अपने शौहर को समझाऊं। मैं उनकी खिदमत करती हूँ, उनसे मोहब्बत करती हूँ, उनसे अखलाक से पेश आती हूँ, मगर ये सारे वाक़े के बाद जब इस तरह की लड़ाई का, शिकायत का वाक़या होता है तो फिर सारे कहते हैं कि ये सख्त बदतमीज़ और बदतहज़ीब है। नहीं जनाब, सोने जैसा सवाल है। इससे पहले मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ। मेरे वालिद मोहतरम एजुकेशन में थे, डायरेक्टर एजुकेशन थे, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रहे। वो बहावलपुर में इन सर्विस प्री सर्विस कॉलेज के बहुत अरसा प्रिंसिपल रहे। तो उनके जो अफसरान थे वो उनसे कभी कभी नाराज़ होते थे। चौधरी साहब कह के उनको बुलाते थे, चौधरी साहब आप जो बंदे हमने आपके पास भेजे तुसी उन्हें दी शिकायत नहीं कर दे, ना लिखी हुई ना ज़ुबानी। तो मेरा बाप मुस्कुरा देते थे। अच्छा, मैंने उनसे एक दफ़ा वजह पूछी। ज़ाहिर बंदा, उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी पढ़ रहा था, तो मैं थोड़ी मेरा उस वक्त साहब भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मास्टर्स थी, तो मैं ज़रूर पूछता था। तो जो बातें वो बताते थे सोने जैसी थी वो। जब मैं ख़ुद जॉब में चला गया और मेरा ख्याल मेरा दूसरा या तीसरा साल था, रोज़नामा नवाए वक्त में मैं उस वक्त एडिटर था फूल का, तो जो मजीद निज़ामी साहब थे मालिक उस अदारे के, बहुत डिसेंट आदमी थे, बहुत लोगों से मिलते नहीं थे, कंपोज थे। मैंने उनको बहुत अच्छा इंसान पाया, सख्त है अपने मिजाज में, लेकिन मजमूई तौर पे उन्हें मैंने अपने काम के एतबार से और अपनी वैल्यू, जो उनका वैल्यूज़ थी उन पे वो पक्के थे। चैरिटी भी खूब करते थे, और जो मैनेजमेंट के उनके असूल थे वो बहुत पक्के थे। लोगों से वो जासूसी भी करा लेते थे। तो मुझे एक दफ़ा उन्होंने शिकायत जो उन तक पहुँची, मुझे उन्होंने बुलाया, सामने बिठाया और कहा कि तुमसे मुझे शिकायत उस तरह की कोई नहीं है, तुम्हारा पर्चा अच्छा जा रहा है, मैं उसको पसंद करता हूँ, चूँकि जितने मेरे जज दोस्त हैं या ब्यूरोक्रेट हैं सब उसकी तारीफ़ करते हैं। वो मेरे अखबार की तारीफ़ बाद में करते हैं, तुम्हारे अदारिये की और तुम्हारे पर्चे की तारीफ़ ज़्यादा करते हैं, लेकिन मुझे तुमसे जो शिकायत है, तुम अपने स्टाफ के बारे में कोई शिकायत नहीं मुझे करते। अच्छा, जब उन्होंने ये बात कही
تو میں نے یہ بات جانی کہ انسان بھاولپور میں ہوں، لاہور میں ہوں یا دنیا کے کسی حصے میں، ہم سب اپنے ماتحتوں سے چاہتے ہیں کہ نیچے سے رپورٹنگ آئے۔ اچھا، اس رپورٹنگ آنے کے بعد کیا ہوگا؟ جس نے رپورٹ کی اس کے ہاتھ سے معاملہ نکل جائے گا۔ لائک اف یو آر اے باس، آپ نے اپنے ماتحت کی شکایت کر دی سپر باس کو، تو اب سپر باس ڈائریکٹ اس کو ڈانٹے گا اور کچھ دن بعد اسے معاف کر دے گا، تو آپ تو ٹکا ٹوکری ہو گئے، آپ کی حیثیت کیا رہی؟ یعنی آئندہ وہ ڈائریکٹ ہو جائے گا۔ اس لیے زندگی میں جو اختیار اپنا ہے اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ اے پیارے میوں، ویسے میاں اتنے پیارے نہیں ہوتے، اے نکمے میوں، پر اتنے نکمے بھی نہیں ہوتے، اے ناسمجھ میوں، تم یہ بات سمجھو کہ اپنی بیوی کے ساتھ، اب یہ بیوی عمر بھر تمہارے ماتھے پہ، تمہاری گال پہ لگے ہوئے تل کی طرح ہے، یہ وہیں رہنی ہے، کہیں نہیں جائے گی۔ تو جب تم اس سے کسی بات پہ لڑتے ہو یا شکایت کرتے ہو، اور وہ بھی اپنی ماں سے یا بہنوں سے، تو اس سے زیادہ نکمی، ناکارہ اور بے وقت بات کوئی نہیں ہے تمہاری ذات کی اور پرسنالٹی۔ وہ تمہاری بیوی ہے، تمہارا بیڈ روم ہے، لڑو کھپو، صلح کرو، محبت سے مسکراؤ، ہنسو یا رو، یہ تم دونوں کے کرنے کا کام ہے، اس میں تیسرے کسی کا کیا کام؟ جب بھی تم کسی تیسرے کو گھر میں ڈالتے ہو تو ہماری دادی کہتی ہوتی تھی، تیسرا رلیا تو کر گلیا، یعنی تیسرے کو جب بھی آپ شامل کرو گے تو گھر کی بنیادیں ہل جاتی ہیں۔ یہ اس بچی نے، اس خاتون نے جو مسئلہ بیان کیا ہے، یہ بہت سارے گھروں میں آلموسٹ اس کا قصور بہت زیادہ ماؤں کا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو پروانی ایسے چڑھایا ہوتا ہے۔ ویسے لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں، آلموسٹ ہر دوسری لڑکی ایسی ہوتی ہے، ذرا سی بات چھوٹی موٹی انہوں نے اپنی ماں کو بتانی ہوتی ہے، تو جو ان کا ایک لائف سٹائل ہے۔ اوکے، یہ اب اتنے برسوں سے ہے، قابل قبول ہے، اس پہ ہم بہت زیادہ، چونکہ ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی، ہم چپ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بھی غلط ہے، شادی کے بعد یہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر لڑکا یہ کرے تو بہت ہی ناقص العقل ہونے کی بات۔ تو اے اچھے لڑکوں اور اے اچھے مردوں جو بوڑھے ہو رہے ہو، اپنی ان عادتوں کو، جو بری عادتیں ہیں، اپنی بیوی کی شکایت کرنے کی یا اپنی بیوی کی کمزوری بتانے کی یا اپنی لڑائی کا قصہ بیان کرنے کی، تم نے پھر صلح کر لینی ہے۔ تمہارے بچے ہیں، تمہارا گھر ہے، تمہاری زندگی کی ایک کمبائنڈ موومنٹ ہے، تم نے پھر صلح کر لینی ہے۔ لیکن جن کو تم نے بتایا ہے وہ رائے خراب کر کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ تھڑ دلے ہوتے ہیں، اور وہ چونکہ انہیں تم نے بتایا نمک مرچ مسالہ لگا کے، اس وقت تو انسان کا یہی ہوتا ہے، ناانصاف بھی ہو جاتا ہے۔ ہم عدل نہیں کرتے، ہم اپنی بیوی کی ساری نیکیاں اور ساری جو بہترین چیزیں ہوتی ہیں ان کو اس پہ مٹی میں ڈال دیتے ہیں، اور اس وقت ایک شکایت، اماں آگے سے بولتی ہے، بچوں کو ڈانٹتی ہے، یہ کرتی ہے۔ مہمانوں کے آنے پہ ایک صاحب نے مجھ سے کہا میری بیوی کو ذرا ڈانٹیں۔ میں نے پوچھا کس بات پہ؟ کہنے لگے کہ میری بہن گھر آئی اور اس نے مجھ سے کہا میں اپنے گھر جا رہی ہوں چونکہ تمہاری بہن سے میری لڑائی ہے۔ تو میں نے اسے کہا ٹھیک ہے، تم اسی گھر میں رہو، کھاؤ پکاؤ، اس سے بات نہ کرنا۔ تو کہنے لگا جی وہ 2 مہینے میرے گھر رہی، اس کو اللہ نے توفیق دی، یہ کھانا بناتی تھی، آگے رکھ دیتی تھی، مسکرا کے سلام بھی کر لیتی تھی، بات نہیں کرتی تھی، کتنی بری بات ہے۔ اس خاتون نے کہا کہ پچھلے 20 سال اس عورت نے میری زندگی کو آگ لگائی ہوئی ہے، مجھے اس نے بے عزت کر کے رکھا ہوا ہے، ہر جگہ، پاکستان میں بھی، پاکستان سے باہر بھی، جہاں جہاں اس کے بس میں ہوتا ہے۔ تو میں نے اپنی میاں سے کہا جب وہ میری بے عزتی کرتی ہے تو میرے گھر پہ کیوں آتی ہے؟ تو میں اب آ رہی ہے تو میں چلی جاؤں گی، چونکہ اس کو میری بات کو پسند ہی نہیں آتی، اور تم دونوں بیٹھ کے آپس میں پھر میری باتیں کرتے ہو، نمک مرچ مسالے لگا کے، وہ چلی جاتی ہے اور ہمارے گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ تو میں تمہاری وجہ سے ماحول خراب نہیں کرنا چاہتی، 2 ماہ کے لیے گھر سے چلی جاؤں گی۔ اور اب یہ تم پھر شکوہ کر رہے ہو کہ میں نے وہ نہیں کیا۔ تو اگر میں نے کیا بدتمیزی کی؟ اس نے کہا نہیں۔ کیا کھانا نہیں کھلایا؟ نہیں۔ انفیکٹ تم دونوں کو بات کرنے کا موضوع نہیں دیا، تم دونوں کو لڑنے کا یا شکایت کرنے کا، اس نے یہ خرابی کی، یہ کی۔ میں اپنے کمرے میں گھسی رہتی تھی، جب کھانے کا ٹائم ہوتا تھا بنا کے وہاں ان کو سرو کر دیتی تھی، پھر دونوں بہن بھائی چلے جاتے تھے۔ اب اندازہ کیجئے اگر دوسرے آپ کے گھر میں اتنے دخیل ہو جائیں آپ کی شکایتوں کی وجہ سے، تو آپ کے گھر کا ماحول، بچے، آپ سب کو ڈی شیپ کر دیں گے۔ یہ پورا جو محبت کا عمل ہے اور جو بائنڈنگ ہے، جو اس خاندان کی ایک عزت، اکرام، احترام، بہن آپ کے خاندان کا حصہ نہیں ہے، بہن جس جگہ بیاہی گئی ہے اس خاندان کا حصہ ہے، اس کو وہاں جینا ہے، اس کے بچے وہاں ہیں، اس کا میاں وہاں ہے،
اس کا مستقبل، اس کی قبر بھی وہیں ہے، آپ کے ہاں نہیں ہے۔ آپ کے یہاں جو لڑکی آئی ہے یہ اس خاندان کا حصہ ہے، اس کی قبر بھی یہاں ہے، اس کی دعا بھی یہاں ہے، اس کی سلامتی بھی جہاں ہے، اس کی وفات بھی جہاں ہے، اس کی محبت بھی جہاں، اس کی حفاظت بھی جہاں ہے۔ تو اب آپ کو اس رشتے کو وہ عزت دینی چاہیے، اور چھوٹے دل والے ملازم بننے کی بجائے بڑے دل والا باس بنا کریں کہ جس کے پاس شکایت آئے تو اسے وہ پی جایا کرے، جس کے پاس کوئی گلا شکوہ آئے تو فوراً فون اٹھا کے اپنے باس تک نہ پہنچے، وہ پہنچے گا تو خود 2 ٹکے کا ہو جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے، اداروں میں تو لوگ کہتے ہیں یہ کسی کام کا نہیں ہے، کوئی چیز کو ہینڈل نہیں کر سکتا، ہر چیز تو ہم تک لے کے آ جاتا ہے، تو آپ پھر گھروں میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ کسی کام کا مرد نہیں ہے، اپنا خاندان بن گیا، بچے بڑے ہو گئے، اس کو عقل نہیں آئی، اور اپنی بیوی کو تو سنبھال نہیں سکتا، اس سے معاملات ہینڈل نہیں کر سکتا، اس کو چپ نہیں کرا سکتا۔ اچھا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو عملاً نہیں ہو رہی ہوتی، عملاً آپ ٹھیک جی رہے ہوتے ہیں، پر آپ نے باہر جو تصویر کشی کی ہوتی ہے اپنے سپاؤس کی، وہ بہت گندی ہوتی ہے۔ بعض لڑکیوں کو بھی یہ عادت ہے، وہ بھی اپنے میاں کی اتنی بری تصویر اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو بتاتی ہیں اور دکھاتی ہیں، خود سکون سے رہ رہی ہوتی ہیں، اور وہاں ماں اور باپ وہ سڑ سڑ کے کڑ کے وہ سارا وقت اس رشتے کو توڑنے پہ ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں، کب توڑیں، کیسے توڑیں، ڈنڈے سے توڑیں، وٹے سے توڑیں، تلوار سے توڑیں، چھرے سے توڑیں، یا اپنی باتوں کے زہر سے توڑیں، یا ہمسایوں کو لے کے وہ جگہ جگہ موقع ڈھونڈ کے لوگوں کو لے کے پہنچتے ہیں، اور اس تعلق کو جو نارملی ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، چھوٹی 19-20 تو ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن یہ دونوں کو، لڑکے کو بھی اور لڑکی کو بھی، مرد کو بھی اور عورت کو بھی، اپنے کمرے کی بات اپنے پاس رکھنی چاہیے۔ مرد کے ذمہ یہ زیادہ ہے، اللہ نے اس کو ظرف زیادہ دیا ہے، ہمت زیادہ دی ہے، دانش زیادہ دی ہے۔ جب بھی آپ اپنے گھر کی بات باہر کرو گے تو خود بے وقت ہو جاؤ گے، خود آپ ٹکا ٹوکری ہو جاؤ گے، اور اس پہ پھر کسی اور سے گلا شکوہ کیا، وہ آپ کی اسپاؤس ہے، وہ آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچوں کی ماں ہے، اس کی عزت کم ہوگی تو خود آپ کے اپنے خاندان کے یونٹ کی عزت کم ہوگی، آپ کے بچے بھی کل اس عورت کی عزت نہیں کریں گے، پھر آپ عزت کرانے کے لیے کوئی دوسری عورت ڈھونڈو گے، اور اس کو یہ پہلی عورت جان سے مار دے گی، پھر اچھے رہو گے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔